الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ القلم کی آیت نمبر 4 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور بے شک آپ عظیم و شان خلق کے مالک ہیں، اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کی زبان اپنی تخلیق کے شاہکار کی توصیف فرما رہی ہے۔ اس آیت کا ہر کلمہ اپنے اندر معانی اور معارف کی ایک دنیا سمیٹے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص اس آیت کے ہر کلمہ کا دقت نظر سے مطالعہ کرے تو خداوندی لطف اس کے دل سے، اس کی آنکھ سے، اس کی سوچ سے پردے کو سرکا دے گی، اور جب پردے کو سرکا دے گی اور شاہد معنی کی جھلک اسے نصیب ہو جائے گی۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھیے کہ خلق کس کو کہتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں: الخلق ملکۃ نفسانیہ یسہل علی المتصف بہا الاتیان بالافعال الجمیلہ۔ تفسیر کبیر زیر آیت ھذا جلد 15 جز 29 پیج 82۔ امام فخر الدین رازی کی تشریح جو ہے خلق کے بارے میں، اس کا ترجمہ جو عربی میں ہے اس کا معنی یہ ہے، یعنی خلق نفس کے اس ملکہ اور استعداد کو کہتے ہیں جس میں وہ پایا جاتا ہے۔ اس کے لیے افعال جمیلہ اور خصال حمیدہ پر عمل پیرا ہونا آسان اور سہل ہو جائے۔ پھر فرماتے ہیں کہ کسی اچھے اور خوبصورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے، لیکن اس کو سہولت اور آسانی سے کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق اس وقت کہلائے گا جب اس کے کرنے میں تکلف سے کام لینے کی نوبت نہ آئے۔ تفسیر کبیر، یعنی جس طرح آنکھ بے تکلف دیکھتی ہے، کان بے تکلف سنتے ہیں، زبان بے تکلف بولتی ہے، اسی طرح سخاوت، شجاعت، حیا، حق گوئی، تقوی وغیرہ وغیرہ تجھ سے کسی تردد اور تکلف کے بغیر صدور پذیر ہونے لگیں تو اس وقت ان امور کو تیرے اخلاق شمار کیا جائے گا۔ دوسرا لفظ اس آیت میں عظیم ہے جو آخر میں استعمال ہوا ہے، خلق عظیم۔ تو خلق کے بعد عظیم کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بڑا۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: یہ میں لفظ ذرا غلط کہہ گیا ہوں، لا یدرک شأوہ احد من الخلق، لا یدرک شأوہ احد من الخلق۔ روح المعانی زیر آیت ھذا جلد 29 پیج 25۔ ترجمہ کیا ہے کہ مخلوق میں سے
جس کی سرعت رفتار یا عزم بلند ہو اور اسے کوئی نہ پا سکے تو اسے عظیم کہتے ہیں. لا یدرکو کو پا نہ سکے. شاواہو احد اس میں سے کوئی اس کے عزم کو شاواہو احد کوئی بھی شخص من الخلق تو یہ اس کے عظیم کہا جاتا ہے. اس کے خلق کو کوئی شخص اس کی عظمت کو اس کے عزم ہمت کو اس کے عزم بلند کو پا نہ سکے تو اسے ای لا یدرکو شاواہو احد من الخلق. عزیزان گرامی قدر آگے جو لفظ ہے لعلا وَإِنَّكَ لَعَلَا تو علا جو ہے استعلا کے لیے ہے یعنی کسی پر حاوی ہو جانا چھا جانا اور قابو پا لینے کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے علا. آیت پھر یوں بھی نہیں جو ایسے ہو وَإِنَّ لَكَ خُلُقًا عَظِيمًا ایسے نہیں ہے بلکہ وَإِنَّكَ لَعَلَا وَإِنَّكَ لَعَلَا خُلُقٍ عَظِيمٍ. مقصد یہ ہے کہ اخلاق حمیدہ اور افعال پسندیدہ پر حضور رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قبضہ ہے قابو ہے. آپ چھائے ہوئے ہیں آپ حاوی ہیں سب یہ آپ کے زیر فرمان ہیں. یہ سب مرکب ہیں یعنی آپ کی سواریاں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے راکب ہیں یعنی شاہ سوار ہیں. اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان امور کے لیے کسی تکلف اور بناوٹ کی ضرورت نہیں ہے. آفتاب ذات محمدی سے صفات محمدیہ اور کمالات احمدیہ کی یہ کرنیں خود بخود پھوٹتی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا نا کہ ما اسألکم علیہ من اجر وما انا من المتکلفین کہ اے حبیب آپ اعلان فرما دیجئے کہ میں تم لوگوں سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا ہوں اور نہ میں تکلف اور بناوٹ کرنے والوں میں سے ہوں. اگلا پارٹ انشاءاللہ اس کے بعد اور صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.